الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کرنے کا جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ایمان والوں. یہ جب اللہ تبارک و تعالی انتہائی شفقت اپنے بندوں کے اوپر فرماتے ہیں اور سب سے زیادہ محبت سے جب نام لیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایمان والے کہہ کر کے پکارتے ہیں. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے یا بنی آدم بھی کہا، کہیں صرف ضمیر کے اشارے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بات کی، کہیں یا ایھا الناس بھی کہا ہے لوگوں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہے تو جو رشتہ سب سے زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالی اور سب سے زیادہ شفقت اور رحمت والا رشتہ ہے، تو اس رشتے کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالی پکارتے ہیں. جیسے باپ اپنے بیٹے کو کبھی نام لے کر کے پکارتا ہے، کبھی بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے، تو اس کے اندر شفقت زیادہ ہوتی ہے. جب نام لے کر کے باپ پکارتا ہے تو اس میں اتنی شفقت نظر نہیں آتی جتنی بیٹا کہہ کر کے پکارنے میں شفقت نظر آتی. تو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ شفقت کا اور سب سے زیادہ محبت کا اور سب سے زیادہ رحمت کا جو رشتہ ہے وہ ایمان والا رشتہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب اس رشتے کی نسبت سے بندے کو پکارتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بے انتہا اپنی رحمت و شفقت کو نچھاور کر رہے ہیں بندے کے اوپر. یہ ایمان اتنی عظیم چیز ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کا ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی ہماری محنت نہیں ہوئی ہے، کوئی جد و جہد نہیں ہوئی ہے. ایمان والوں کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرما دیا ہے، اور بس ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اتنا ایمان سے ہمارا رشتہ رہ گیا. ورنہ حقیقت میں یہ اتنی قیمتی ترین چیز ہے ایمان کہ اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شفقت اور محبت کو نچھاور کرے تو ایمان والا کہہ کر کے مخاطب فرمائے. لیکن اس قیمتی ترین چیز کی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کبھی ہم نے اس کو سوچنے کی فکر نہیں کی کہ یہ ہے کیا چیز ایمان. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان خسارے میں ہے. لیکن خسارے میں کون نہیں ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، ہے نا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کی خبر دیتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فوراً آگے کیا کہتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، لیکن جو لوگ ایمان لائے انہیں دردناک عذاب کی خبر سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین قوام بہترین سانچے میں ڈالا،
ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے نیچے تحت سرا میں لے جا کر کے چھوڑ دیں گے، یعنی بدترین حالت میں۔ الا الذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لے کر کے آئے انہیں الگ نکال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کتنا بھی اچھے سے اچھا کام کر لے، کوئی کتنی بھی بڑی سے بڑی ریاضت کر لے، کوئی کتنی بھی بڑے سے بڑا مجاہدہ کر لے، کوئی کتنی بھی بڑی سی بڑی مشقت اٹھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اور وہ ایمان والا ہے، یہ شرط لگا دی گئی تمہارے اعمال کتنے بھی اونچے ہوں، کتنے بھی اعلیٰ قسم کے ہوں، کتنے بھی مجاہدے والے ہوں، کتنے بھی مشقتوں والے ہوں، لیکن ان کی قبولیت کے لیے، ان کے اوپر نتیجہ مرتب ہونے کے لیے شرط کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اگر وہ ایمان والا ہے اور عمل کرتا ہے اچھا یا کرتی ہے اچھا عمل، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جزا مرتب فرما رہے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر تو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اگر ایمان کے ساتھ اعمال ہے، اگر ایمان کے ساتھ اعمال نہیں ہے تو کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس جنت کی طرف دوڑو، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اسے حاصل کرنے کے لیے، جس کا عرض زمین و آسمان سے زیادہ، جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر، اس جنت کی طرف دوڑنے کی کوشش کرو، اس جنت کی طرف چلنے کی کوشش کرو، اس جنت میں ایک دوسرے سے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ یہ جنت ہے کیا چیز؟ یہ جنت ہے کیا چیز؟ جنت دوزخ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی بھی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا تو اس کے لیے اتنی ہی کوشش کرتے نا جتنا IAS کی ڈگری کا ہمیں اس کے نتیجے کا اندازہ ہے، کہ اگر ہمارا بچہ کلکٹر بن گیا تو وہ گویا کہ کامیابی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا، اس کے لیے کوشش، جد و جہد، اور وہ ڈگری ملنے کے بعد خوشیاں، اور اس خوشیوں کا دوسروں کے ساتھ بانٹنا اور دوسروں کے ساتھ اس کو تو اگر بچہ جنت کے راستے سے ہٹ رہا ہے تو پھر وہ پریشانی بھی تو دل کے اندر ہونی چاہیے، یا خود اگر ہم ہٹ رہے ہیں تو وہ پریشانی بھی تو دل کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے دل کے اندر، جنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیا چیز ہے، بس سنتے چلے آ رہے ہیں جنت ملے گی، دوزخ ملے گی، جنت ملے گی، دوزخ ملے گی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کا جو سب سے ادنا ترین جنتی ہوگا، جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا، جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کا کچھ احوال بیان فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو دنیا میں تھا تو تو نے بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ سنا ہوگا، بڑے بڑے بادشاہوں کی بڑی بڑی سلطنتوں کے بارے میں تجھے پتا ہوگا، ان کو کیا کیا اللہ کی نعمتیں میسر تھی، کیا کیا راحتیں اور لذتیں میسر تھی، وہ تجھے سب پتا ہوگا۔ تو اپنی دانش میں جنہیں تو سب سے زیادہ خوش نصیب اور بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، ایسے 4 بادشاہوں کا تذکرہ بتا، ایسے 4 بادشاہوں کے نام بتا۔ وہ بتائے گا، آج کل کا ہوگا تو کس کس کا نام لے گا؟ خود ہی سوچ لو، بیکار اس طرف جانا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال وہ جس کو بھی بڑا بڑا بادشاہ سمجھے گا تو ان کے 4 کے نام لے دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بادشاہت کے باوجود ان کو کیا کیا لذتیں اور راحتیں میسر تھی، ان کی طاقت تھی، ان کے پاس محلات تھے، ان کے پاس باغات تھے، یا ان کے پاس کیا چیز تھی،
جو تیرے نزدیک سب سے قابل رشک تھی، تو وہ بتائے گا کہ فلاں بادشاہ کو یہ چیز یہ نعمتیں حاصل تھی، فلاں بادشاہ کو یہ نعمتیں حاصل تھی، فلاں بادشاہ کو یہ نعمتیں حاصل تھی. تو وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اگر تجھے مجموعی طور پر یہ ساری چیزیں مل جائیں تو خوش ہے؟ کہے گا یا اللہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جا ہم نے تجھے ان چاروں کی مجموعی بادشاہت، ان کی لذتوں راحتوں سے 10 گنا زیادہ دے. یہ ادنا ترین جنتی ہوگا دنیا میں، جنت کا سب سے کم درجے والا آدمی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے یا اللہ جب یہ کم درجے کا ہے تو پھر جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہم نے تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے جو چیزیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں، تم دنیا کی اس فہم و فراست سے ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، تمہارا ذہن جا ہی نہیں سکتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، کسی دل پر اس کا تصور آ ہی نہیں سکتا. وہ چیزیں ہم نے تیار کر. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب لوگ دوزخ میں بھی چلے جائیں گے اور جنت میں بھی چلے جائیں گے، پھر اپنی اپنی سزا بھگت کر کے واپس آئیں گے، تو جو سب سے آخر میں بچے گا بندہ جہنم میں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا کہ یا اللہ یہاں کی گرمی سے بہت پریشان ہو گیا ہوں اور جھلسا دیا ہے اس گرمی نے مجھے، اور میں بہت تنگی میں ہوں، یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے نکال کر کے مجھے باہر کنارے پہ بٹھا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تجھے کنارے پر تو بٹھا دوں گا میں، لیکن پھر تو اگلا سوال کرے گا یا رسول اللہ نہیں یا اللہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اور مجھے یہاں سے نکال دیجئے، بس میں پھر کچھ اور نہیں مانگوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیں گے اسے اٹھا کر کے جہنم کے کنارے پر بٹھا دیں. اب جب جہنم کے کنارے پر نکال تو لیا وہاں سے، اب جب بیٹھے گا تو ہوش تو آنا ہی ہے، بہرحال تھوڑا سا ہوش آئے گا، ہاں اپنا سنبھلے گا، تھوڑا سا دماغ ٹھکانے پر آئے گا، تو پھر کیا کہے گا یا اللہ یہاں تو لپٹیں بہت آ رہی ہیں، نکال تو دیا باہر لیکن گرمی کی تپش یہاں تک آ رہی ہے، جہنم سے جو لپٹوں کی گرمی ہے وہ آ رہی ہے، یا اللہ تھوڑا سا دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے دیکھ ہم نے پہلے ہی تجھے کہا تھا کہ تو آگے بڑھے گا. انگلی پکڑ کے پہنچا پکڑنا جسے کہتا ہے نا، انگلی پکڑ کے پہنچا پکڑ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تجھے پہلے بس یا اللہ تھوڑا دور کر دے، جب نکال ہی دیا تو یہاں سے یہ لپٹوں سے بھی بچا دے، تھوڑا سا تھوڑی راحت تو مل جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تھوڑا دور فرما دیں گے، جہنم سے اتنی دور فرما دیں گے کہ اسے جنت دور سے نظر آنے لگے. ظاہر بات ہے جنت تو باہر سے بھی کتنی حسین و خوبصورت ہوگی. یا اللہ یہ کیا ہے کہ یہ جنت ہے، یا اللہ یہ جنت ہے، یا اللہ چل باہر سے ہی دکھا دے، تھوڑا سا اس کا مجھے نظارہ کروا دے اس کے اندر. کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تو پہلے ہی ہم نے تجھے کہا تھا کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، یا اللہ بس باہر سے دیکھوں گا جھانک کے، اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے باہر سے تو اندر سے کیسی ہوگی، یا اللہ باہر سے جھانک کے دیکھ لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اچھا جا اب جب باہر سے جھانک کر کے دیکھے گا اندر کے مناظر تو پھر نہیں رہا جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ تھوڑا سا اندر بھی جا کر کے دیکھ لوں، یا اللہ تھوڑا سا اندر بھی جا کر کے دیکھ لوں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تو آگے بڑھتا رہے گا، جا اچھا اگر تو اندر جانا ہی چاہتا ہے تو جتنی پوری کرۂ ارض ہے یعنی یہ زمین کا جو سیارہ ہے اتنی جگہ ہم نے تجھے جنت کے اندر دی، یہ سب سے آخری جنت. وہ کہے گا یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں. کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں مذاق نہیں کرتا ہوں کسی کے ساتھ. جب دے دی تو دے دی، یہ وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے. پوری کرۂ ارض کے برابر یہ جو سیارہ ہے نا زمین کا جس پہ ہم بس رہے ہیں، یہ سارا سیارہ اتنی بڑی جنت اس آخر میں جانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب جب بات تو ختم ہو گئی، اگلی بات شروع کرنے سے پہلے
جب یہ جنت کے احوال ایک سے بعد ایک ذہن میں آ رہے ہیں تو آج اسی پر ہی بات ختم کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے کچھ خریداری کرنے، لیکن بڑے آدمیوں کی جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی آخرت کا پہلو نکال دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سعید ابن المسیب اپنے شاگرد کو مخاطب کر کے، کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہم یہاں بازار میں ایک ساتھ ہیں، جنت کے بازار میں بھی ہمیں ایک ساتھ لے جائے۔ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ بازار میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے اور وہاں تو ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی۔ تو وہ فرمائیں گے کہ ہاں بازار تو ہوں گے، لیکن وہاں کے بازار کی کیفیت یہاں دنیا کے بازار کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کا جو بازار ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ جمعے کے دن، اب دن سورج چاند تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جب یہاں جمعہ آتا تھا دنیا میں تو یہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو اسی حساب سے وہاں جو جمعے کا وقت ہوگا اس وقت کے اندر یہ ندا آئے گی کہ سب جنتی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے بازار میں چلیں، بازار لگا ہوا۔ اب بازار میں جائیں گے تو وہاں بازار میں جا کر کے دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت چیزیں اور دل کو موہنے والی چیزیں اور لذت دار مشروب اور لذت دار کھانے، جیسا آج کل کے زمانے میں جامع مسجد کے اردو بازار میں چلے جائیں جمعے رمضان کی رات میں، یہ تو خیر سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ تو آخرت کی لذتوں کا تو تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو وہاں جا کر کے دیکھیں گے سب چیز تو، لیکن وہاں اعلان ہوگا جس کو جو چیز پسند آئے لے لے، جس کو جو کھانا ہو وہ کھا لے، یہاں کوئی قیمت نہیں لی جائے گی، یہاں کوئی قیمت نہیں لی جائے گی۔ جب بازاروں میں گھوم لیں گے لوگ، پھر ندا آئے گی کہ فلاں جگہ میدان میں اکٹھے ہو جائیں سارے کے سارے، وہاں میدان ہوگا، وہاں کرسیاں لگی ہوں گی، کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، کوئی جواہر کی، کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے، ان کے اوپر بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہوں گی، اور یہ سب حسب مراتب ہوں گے، یعنی جو جس درجے کا جنتی ہوگا، جو جس درجے کا جنتی ہوگا اسی طرح کی اس کی نشست تیار ہوگی۔ اب یہاں ایک بات دنیا کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ وہاں بھی یہ حسرت ہوگی، یار اس کی تو کرسی بہت اعلیٰ ہے، اس کی تو بہت اونچے پہ لگی ہوئی ہے، اس کی تو آگے لگی ہوئی ہے، ہم تو یہاں ٹیلے پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حسرت دنیا میں ہوتی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسرت کو ختم فرما دیں گے۔ جو جہاں ہوگا وہ اپنی جگہ پر خوش ہوگا، اسے یہ حسرت ہی نہیں ہوگی کہ کاش میں بھی وہاں جاتا، تو دل دکھنے کا کوئی سوال نہیں، تو دل دکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں سب ٹیلوں پہ جمع ہو جائیں گے، سب اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسرافیل کو حکم دیں گے، اس سے پہلے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا سے سب کے چہروں کے اوپر، ویسے ہی جنت میں، اب یہ جنتیوں کے چہرے کیسے ہوں گے، اس کے اوپر بھی ایک لمبی حدیث یاد آ گئی، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے۔ بہرحال نورانی تو پہلے ہی ہوں گے، لیکن اس ہوا سے ان کے اوپر نورانیت اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تم ان کو وہ سناؤ، اللہ کا کلام سناؤ۔ وہ اتنی سریلی آواز میں سنائیں گے کہ دنیا کا کوئی نغمہ، کوئی موسیقی، ساری کی ساری اس کے سامنے ہیچ ہوں گی، سب جھوم جائیں گے۔ جب وہ نغمہ ختم ہو جائے گا ان کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، کیا تم سب خوش ہو؟ جتنا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کیا تمہیں سب کچھ مل گیا ہے؟ وہ سارے جنتی بیک و آواز ہو کر کے کہیں گے، ہاں ہمیں اپنے اندازے سے بھی زیادہ مل گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز رہ گئی ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ تو سب کہیں گے اب کیا باقی ہے، اب کیا باقی ہے؟ تو سب سوچیں گے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر یہ مولوی صاحب ہی کام آئیں گے، پھر یہ امام صاحب ہی کام آئیں گے۔ ابھی تو اپنے بچوں کو مولوی بناتے ہوئے نا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم انہیں ناکامی کی طرف لے جا رہے ہیں، کیا کرے گا یہ، محلے کے ٹکڑوں پہ پلے گا، ابھی تو ہمارے، لیکن وہاں پھر یہ مولوی صاحب ہی کام آئیں گے۔ پھر علماء کی طرف لوگ لپکیں گے کہ کیا چیز رہ گئی، تو علماء بتائیں گے ابھی اللہ کا دیدار باقی،
अल्लाह का दीदार बाकी है, अल्लाह से दीदार मांगो। फिर अल्लाह तबारक व ताला से अहले जन्नत कहेंगे कि अभी आपका दीदार, अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे हाँ ये आखिरी नेमत बाकी है। और जब अल्लाह तबारक व ताला अपना जलवा दिखाएंगे, जब अल्लाह तबारक व ताला अपना जलवा दिखाएंगे तो उससे पहले की जितनी नेमतें हैं वो सारी कम नजर आएंगी अल्लाह के जलवे के साथ। तो ये जो जन्नत है इसके सारे अहवाल कहाँ, जो अहादीस में, कुरान में और तफसीर कुरान पाक की तफसीरों में जो उलमा ने बयान किए हैं उसे इतने छोटे से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जन्नत किसके लिए तैयार की गई? उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये उनके लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। तो ये ईमान इतनी मामूली चीज नहीं है। ये किसके लिए तैयार की गई? लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। और तो ये ईमान इतनी छोटी सी चीज नहीं है, ये बहुत आला चीज है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बगैर मांगे अता फरमा दिया। इसकी हमारे दिलों के अंदर कदर होनी चाहिए। आज सारा वक्त तमहीद में गुजर गया। अगली बात जो करनी थी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे में अल्लाह तबारक व ताला तौफीक दे।